بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخل بخل کیا چیز ہے؟ بخل کہتے ہیں کہ اپنے پاس استطاعت کے ہوتے ہوئے اپنے پاس کسی چیز کو خرچ کرنے کی استطاعت ہے اور پھر بھی اپنے مسلمان بھائیوں پر یا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور ضرورت سے زائد بھی ہے اس کی، تو اس کو اپنے ساتھیوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے اقربا پر یا اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اب بخل کا لغوی معنی ہے کنجوسی، جسے ہم بخل سے تعبیر کرتے ہیں۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، بلا وجہ کنجوسی کرنا، ٹھیک۔ اب جو شخص بخل کرتا ہے تو اس بخل کی وجہ سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک دنیا کا نقصان اور دوسرا دین کا نقصان۔ اب دین کا نقصان کیا ہے؟ دین کا نقصان تو یہ ہے کہ شریعت کے جو اس پر حق واجب ہیں، مثلا زکوٰۃ، حج وغیرہ، اب یہ دیکھو مالی تعلق ہے شریعت کا ان سے کہ ان پہ مال خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ ایسی جگہ پہ بھی خرچ نہیں کرے گا، یعنی زکوٰۃ دینے میں بھی بخل کرے گا تو یہ حق ضائع کر دے گا شریعت کا۔ اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا، اسی طرح جو ہے کہ دوسری مصارف میں خرچ کرنا، اقربا پر خرچ کرنا، یہ سارا جو ہے نا وہ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخل انسان کو ان چیزوں سے روک دیتا ہے۔ بخل دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے، دین کا نقصان بھی کرتا ہے۔ ان پیسوں کے خرچ کرنے پر بخیلی کرے گا اور دل کھول کر یا تو خرچ نہیں کرے گا یا بالکل ہی نہیں خرچ کرے گا کہ اب زکوٰۃ واجب ہے لیکن نہیں ادا کر رہا، زکوٰۃ واجب ہے لیکن نہیں دے رہا، حج واجب ہے لیکن نہیں جاتا حج پر۔ یہ صرف اس لیے کہ مال کی محبت ہے، مال کو وہ سنبھال کے رکھتا ہے، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اور دنیا کا نقصان کیا ہے؟ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ایسا آدمی جو بخیل ہو وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے، معاشرے کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے اور اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ سب اس کو یہ نام دے کر پکارتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو نا کنجوس ہے، بخیل ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں چلے جائیں، ایسا بندہ جو استطاعت رکھتا ہے خرچ کرنے کی لیکن خرچ نہیں کرتا، اپنے ساتھیوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے کہ آج تو کھلا دے، آج تو پلا دے۔ جب اس کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ پیسے موجود ہوں گے لیکن بخیل پنا جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر ایسے شخص کو ساتھی بھی، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا بخیل ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو یہ کھلاتا ہی نہیں ہے، تو وہ لوگوں کی نظروں میں بھی، معاشرے کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اب ایسے شخص کا علاج کیا ہے؟ ایسے شخص کا علاج پہلا تو یہ ہے کہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر پھینک دے، کیونکہ مال ہی کی محبت اور دنیا ہی کی محبت نے اسے بخیل بنایا ہے۔ مال کی محبت ہے اس لیے خرچ نہیں کرتا، دنیا کے ساز و سامان کی محبت ہے اس لیے خرچ نہیں کرتا، تو اس مال کی محبت نے، اس دنیا کی محبت نے اسے بخیل بنایا ہے۔ سب سے پہلے اسے نکال کر پھینک دے، اپنے اندر سے نکال دے تاکہ بخل پنا اس کا ختم ہو جائے۔ پہلا علاج یہ ہے۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے استعمال میں بھی نہیں لیکن اس نے خریدی اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چیز اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر، اپنی طبیعت پر تھوڑا سا گراں برداشت کر کے وہ کسی کو ہدیہ کر دے یا کسی کو دے دے، اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کے، کیونکہ ایسا شخص کر نہیں سکتا ایسا، لیکن وہ ایسا کر دے۔ اور یہ جو کرنا ہے یعنی اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے کسی اور کو دے دینا، یہ اس وقت تک کرتا رہے جب تک اس کے دل سے دنیا کی محبت اور بخل پنا نہ نکل جائے۔ جب تک نہ نکلے تب تک یہ کرتا رہے، اپنی ضرورت سے زائد چیزیں لوگوں میں ہدیہ کریں۔ تو یہ دو علاج بتائے ہیں، دو علاج ہیں اس بخیل شخص کے۔ اللہ تعالی ہمیں بخل سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو سخی بنائے، مال خرچ کرنے والا لیکن
जायज़ मसारफ में अपने अकरबा पर, रिश्तेदारों पर, घर वालों पर और नेकी के कामों में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।